بسم اللہ الرحمن الرحیم علی دا ملنگ میں تے علی دا ملنگ میں تے علی دا ملنگ علی دا ملنگ میں تے علی دا ملنگ میں تے علی دا ملنگ مولا علی نال نسبت میری مولا علی نال نسبت میری چڑھ گیا مینوں ہے دری رنگ علی دا ملنگ میں تے علی دا ملنگ علی دا ملنگ میں تے علی دا میں پیار کا مفتی ہوں، میرا فتویٰ ہے یہ محسن۔ میں پیار کا مفتی ہوں، میرا فتویٰ ہے یہ محسن۔ جو چھوڑ دے راہوں میں کافر سے بھی بدتر ہے، جو چھوڑ دے راہوں میں وہ کافر سے بھی بدتر ہے۔ ہوشاں ذلیل کیتے ہوشاں ذلیل کیتے سوچاں سوچا کے بے ہوش کر دے اج تاں ساکی پلا پلا کے۔ اور کسی نے کہا کہ وفادار ہاں میں وفادار رہساں، وفاواں دی نگری دا سردار راساں۔ محبت کرن جے گناہ تا یارو گناہگار ہاں میں گناہگار راساں، گناہگار ہاں میں گناہگار راساں۔ تے بے وزنے ہاں تیری مرضی ہے، بھامیں پا اچ پا بھامیں سیر اچ پا۔ بے وزنے ہاں تیری مرضی ہے، بھامیں پا اچ پا بھامیں سیر اچ پا۔ یا چاندی چٹی چاندنی وچ یا رات دے سخت اندھیر اچ پا۔ بھامیں کہیں دشمن دی فوتگی تے یا جھمر دے کہیں وچ پھیر اچ پا۔ تیرے اپنے سانول کنگن ہوں، بھامیں ہاتھ وچ پا بھامیں پیر اچ پا۔ تیرے اپنے سانول کنگل ہوں، بھامیں ہاتھ وچ پا بھامیں پیر اچ پا۔ کیونکہ میری سوچوں کی سرحدوں پہ اس پار بھی تو اس پار بھی تو، یہ تیری سلطنت ہے بسا کے رکھ یا اجاڑ دے۔ اور میں جانتا ہوں مگر تو بھی آئینہ لے کر، میں جانتا ہوں مگر تو بھی آئینہ لے کر مجھے بتا کہ میرا انتخاب کیسا ہے، مجھے بتا کہ میرا انتخاب کیسا ہے۔ اور مجھے کیا خبر کہ وہ عشق تھا کہ نماز تھی کہ سلام تھا۔ میرا عشق عشق تھا مقتدی، تیرا حرف حرف امام تھا۔ میرا عشق عشق تھا مقتدی، تیرا حرف حرف امام تھا۔ اور خیال تیرا ہے سانس جیسا، جو یہ نہ آئے تو مر نہ جاؤں۔ خیال تیرا ہے سانس جیسا، جو یہ نہ آئے تو مر نہ جاؤں۔ اور حضور ایک شعر کہ میرا کمال فن تو بس اتنا ہی ہے جگر، وہ مجھ پہ چھا گیا میں زمانے پہ چھا گیا۔ میرا کمال فن تو بس اتنا ہی ہے جگر، وہ مجھ پہ چھا گیا میں زمانے پہ چھا گیا۔ جناب پیے مستوار کلندر اپنی پوری مٹھاس کے ساتھ، لب و لہجے کی اپنی شیرینی کے ساتھ، اپنی پوری محبت بھری اداؤں کے ساتھ اب گفتگو کے لیے آپ چند لمحوں بعد آپ سے مخاطب ہوں گے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مرید کی زندگی کا نقطہ کمال یہ ہے کہ جب اس سے اس کا محبوب مرشد، جب اس سے اس کا آقا، جب اس سے اس کا مالک، جب اس سے اس کا سر کا سائیں اور اس کی آل اولاد اور عزت و آبرو کا سائیں اس سے مخاطب ہو، اس سے بڑا لمحہ تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ یقین جانیے یہ وہ لمحے ہیں کہ جن لمحوں کو اگر ہم اپنے سینوں میں سمو لیں، اپنے دامن میں ان
موتیوں کو بھر لیں اور اس لہجے کو اپنی وجود اور اپنے ذہن اور روح کے اندر اتار لیں، تو اس سے بڑا نہ کوئی سبق ہے، اس سے بڑی نہ کوئی معرفت ہے، اس سے بڑی کوئی نہ درویشی اور کسی اور شے کی طلب نہیں ہے۔ بس جناب کی گفتگو، جناب کا سراپا، جناب کی محبت، جناب کا لب و لہجہ اور جناب کی محبت اگر ہمارے انگ انگ میں ہے تو پھر ہم انسان بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں۔ ورنہ جو اس محبت کو اپنے طبیعتوں کے اندر رچ بس کے اس محبت کو نہیں قائم رکھتا اور اس محبت کو سمیٹ نہیں پاتا، پھر میں سمجھتا ہوں وہ کافر سے بھی بدتر ہے۔ جناب کی آمد سے پہلے بہت پیار کے ساتھ، بہت لطف کے ساتھ، ایک پورے کیف کے ساتھ جناب کے استقبال کے لیے اور اپنے پورے سوز و گداز کو اکٹھا کر کے جناب کی محبت کو خدمت میں، جناب کی محبت میں پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بے حد توصیف، حمد و ثنا اللہ جل شانہ کے لیے انگن تو بے شمار اور انگن تو بے شمار صلاۃ و سلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر، آپ کی آل پر، اصحاب پر، ازواج پر، احباب پر۔ حاضرین محفل، یاران طریقت، خواتین و حضرات، اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس نے ایک محفل 11ویں شریف اس رجب کے مہینے میں بطور یوم علی منانے کی سعادت ہمیں عطا فرمائی۔ ویسے تو ہر وقت ہی یہاں پر ذکر اللہ کا ہوتا رہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوتا رہتا ہے، صحابہ و اہل بیت کا ہوتا رہتا ہے، اور جناب علی المرتضیٰ کا خاص کر ہوتا رہتا ہے۔ اس دفعہ یہ فیصلہ کیا تھا کہ رجب کی یہ جو 11ویں ہے یہ ہر سال بطور یوم علی کے نام سے ہی منایا جائے۔ تو اسی سلسلے میں جو میسج بھی کیا گیا تو اس میں یہی بتایا گیا کہ یہ دن جو ہے یہ یوم علی کے نام سے ہی منایا جائے گا۔ آج آپ کی منقبتیں پڑھی گئیں، تقریباً سبھی نے آپ کا ذکر کیا ہے، اور یقیناً جو آقا نے فرمایا تھا کہ ذکر علی عبادہ، کہ علی کا ذکر عبادت ہے، تو یقیناً آج کی یہ رات جب سے یہاں محفل شروع ہوئی صد شکر ہے کہ عبادت میں گزر رہی ہے۔ تو آپ کا ذکر کرنے کے لیے اس دن کو مخصوص کیا گیا اور اس دل کو بھی مخصوص کیا گیا، تو اسی حوالے سے آج کی یہ جو روش ہے اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا، گرچہ میرا دعویٰ ہے کہ علم کا دعویٰ نہیں ہرگز مجھے، ہاں باب العلم سے نسبت ضرور ہے۔ یہ جو نسبت حیدری ہے اس کے فیضان علوم باطنیہ سے اور آپ کی خاص توجہات دروں سے جو الفاظ نصیب ہوں گے آپ کے گوش گزار ہو جائیں گے، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ ایک کان سے سنو اور دوسرے کان سے جانے دو، نہیں، اس بات کو پکڑنا ہے اور اس بات کو سمجھنا ہے کہ آج بہت سارے لوگ جو تمہارے ساتھ بیٹھتے ہیں لیکن اندر سے کس قدر خارجیت کے پیکر بن چکے ہیں۔ وہ لوگ جو عاشق رسول ہیں، عاشق صحابہ ہیں، عاشق اہل بیت ہیں، عاشقین اولیاء میں جن کا شمار ہوتا ہے، لیکن جب علی کا نام آئے تو چہرہ بیمار ہوتا ہے۔ یہ روش انتہائی غلط ہے۔
اہل سنت کا معنی ہی یہی ہے کہ سنت پر عمل کرے۔ اہل سنت کس کو کہتے ہیں؟ بہترین اہل علم بیٹھے ہیں، حضرت علامہ صاحب انجم مصطفیٰ صاحب، اس کے علاوہ بہت اچھا بیان کیا حضرت علامہ فریدی صاحب نے، حبیب الرحمن فریدی صاحب نے۔ اس کے علاوہ بھی خواتین میں بھی عالمہ فاضلہ یہ بھی بیٹھی ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس محفل میں جاہل نہیں، ویسے تو سب بھی بیٹھتے ہیں، مگر ہر مسلک کا اور بعض اوقات عرصوں تو ہر مذہب کا، اور ہر محفل میں تقریباً یہ میں دیکھتا ہوں کہ اہل علم حضرات کثیر بیٹھے ہوتے ہیں، اعلان نہیں کرتے، ایسے شوشہ ہے۔ بہت سارے لوگ جو پیچھے مجمع میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں، ادھر یا ادھر، خواتین میں یا آپ میں، تو بہت سارے ایسے احباب اور یہ اللہ کی بندیاں موجود ہوتی ہیں جنہوں نے باقاعدہ علم پڑھا اور آگے پڑھا رہی ہوتی ہیں، اور اس پہ عمل کر کے اپنے دل کو روشن کرنے کے لیے درپے اور کوشاں ہوتی ہیں۔ تو یہ خوشی کی بات ہے کہ بات کو سننے کے لیے ایسے لوگوں کا اجتماع بہت ضروری ہے، اور یہ خوشی کی بات ہے کہ ایسے لوگ یہاں بیٹھ کے ذکر رسول اور ذکر آل رسول سنتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جناب علی کرم اللہ وجہہ، آپ نے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کا ذکر عبادت ہے، تو عبادت ہوتی رہی۔ تو اہل سنت کا میں کہہ رہا تھا کہ اہل سنت کون ہیں؟ آج عجیب خلفشار ہے کہ کوئی ان کو آگے بڑھا رہا ہے، کوئی ان کو آگے بڑھا رہا ہے، دونوں سے ہمیں غرض نہیں۔ ہمیشہ اگر اپنا قبلہ درست چاہتے ہو تو کسی بھی صوفیاء کرام کا دامن تھام لو، بچ جاؤ گے، ورنہ کوئی ان اللہ زینہ، کوئی ان اللہ زینہ۔ یہ پکی بات ہے۔ کتاب پڑھنے والا ساری عمر کتاب پڑھتا رہا اور لکھتا رہا، اور وہ لوگ جنہوں نے پڑھا ایک دفعہ اور پھر پڑھنے کی ضرورت نہیں رہی۔ کیوں؟ مخلوق کا کام ہے اپنے بنانے والے کی طرف غور کرنا۔ قرآن نے تو یہ کہا تھا، اس مقصد عظیم سے ہٹا کر ان جھنجھٹوں میں امت کو ڈال دیا گیا۔ البتہ اہل سنت کون ہیں؟ جو سنت کی پیروی کریں۔ تو سنت کیا ہے؟ آقا نے جو کیا وہ سنت ہے، جو کچھ آقا نے کیا وہ سنت ہے، اور جو کہا وہ حدیث ہے۔ سنت پہ عمل کرنا بھی ضروری، وہ سنی ہے۔ جو حدیث کو نہ مانے اس کا کیا حال ہوگا؟ وہ بھی جاتا رہے گا اس دائرہ کار سے جس میں ہم ہیں، یعنی اہل محبت سے، اہل اسلام سے وہ جاتا رہے گا۔ تو حدیث پر چلنے والا بھی دراصل صحیح اہل سنت وہی ہے۔ تو اب یہ جو موازنے کا ایک دور نکل آیا ہے، انتہائی افسوس کے ساتھ سب اہل علم قابل قدر ہیں، لیکن یہ سوچو اے اہل علم کہ امت کو تم کون سے ڈگر پہ لے کر جا رہے ہو؟ حدیث تو یہ ہے کہ لخموں کا لخمی، اس کا گوشت میرا گوشت ہے، اس پہ عمل کرو تو پھر سنی ہے۔ اب کہتے ہیں کہ فلاں کی فضیلت، فلاں تو فضیلتوں کو نہیں مانتے، سب کی فضیلت ہے۔ میرے مصطفیٰ کو جس نے محبت سے دیکھ لیا، اللہ اس کو بغیر فضیلت کے رہنے نہیں دیتا۔ سب کی فضیلت ہے، ان چکروں میں نہیں پڑنا، لیکن حدیث پہ عمل کرنا ہے کہ میرے جو اہل بیت ہیں ان کی محبت پہ جو مرا وہ شہید۔ میں اس وضاحت میں زیادہ نہیں جاؤں گا، میرا موضوع ہے، خاص موضوع اسی پہ ہے، اسی کی طرف میں آؤں گا۔ لیکن میں شروع اس بات سے کرتا ہوا کہ اہل سنت وہ ہیں جو آقا کی سنت پہ عمل کریں، آقا کے کہنے پر چلیں۔ بیٹھے ہیں جنگ تبوک میں، پریشان ہیں، مومنین کی جو جماعت ہے قتل ہو رہی ہے، بہت ہی اداس ہیں، پریشان ہیں۔ جبریل امین تشریف لاتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے بھی یہ لکھا ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت کے پیروکار ہی تو اصل سنی ہے۔
تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اس کے علاوہ جو کچھ کہا ان کے اشعار سے بہت کچھ ثابت ہے. جناب علی المرتضیٰ کی شان میں جو کچھ بھی کہا سب کے سامنے واضح. تو جبریل امی آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اے پیارے محبوب, اللہ کریم فرماتا ہے پڑھو ناد علی مظہر العجائب تجد ہو اون لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بے نبوت کا یا محمد و بے ولایت کا یا علی یا علی یا علی. 3 دفعہ آپ نے پڑھنا ہی تھا کہ جناب علی علیہ السلام کا ظہور ہوا, آپ کی تلوار بلند ہوئی اور ماند عقاب ان پہ آپ نے اٹیک کیا اور ان کی گردنیں اڑنی شروع ہوئی. جب قتل ہوئے پورے کا پورا وہ جو ان کی سپاہ تھی, پورا لشکر تھا, وہ بھاگ نکلا, سارے کا سارا بھاگ نکلا, فتح مسلمانوں کے ہاتھ آ گئی. اب یہ سنت ہے یا یہ قول ہے, یہ کیا ہے؟ اس پہ جو نہ چلے وہ سنی نہیں ہے, اتنا پتا ہے. یہ سنت ہے, نبی نے پڑھا, یہ سنت ہے. جب آپ نے پڑھ لیا تو یہ حدیث ہے, سنت بھی ہے حدیث بھی ہے. تو اس پہ جس نے عمل کر لیا وہ سنی ہے. تو پڑھا کیا ہے؟ ناد علی مظہر العجائب یا علی بے نبوت کا یا محمد و بے ولایت کا یا علی. یہ پڑھا کس نے؟ نبی نے پڑھا جنگ تبوک کے موقع پر. اور فتح کن کو ملی؟ اسلام کو. زندگی کس کو ملی؟ اسلام کو. تو پتہ چلا کہ حیات اسلام ضرب حیدری میں چھپی ہوئی ہے. ساری دین کی زندگی حیات ضرب حیدر کے اندر ہے. جہاد جو سیکھنا چاہتے ہو, آؤ ذرا نعرہ لگا کے تو دیکھو. اتنے کافر غالب آ گئے ہیں, جہاد کا اثر ہی نہیں ہو رہا. وجہ کیا ہے؟ تیرا کھائیں اور تجھ کو ہی غرائیں. اعلیٰ حضرت نے کہا عجب ہیں یہ کھانے اور غرانے والے. تو بات یہ ہے کہ اہل سنت کو موازنے سے نکلنا ہوگا. یہ دیکھنا ہے کہ سب کی شان ہے, سب کی شان ہے, اس میں کوئی شک نہیں. یہ ناچیز بھی مانتا ہے, یہ ناچیز بھی مانتا ہے کیونکہ سنی ہے, سب کو پتا ہے. لیکن محبت مشن کا معنی کیا ہے؟ کہ تفرقوں کو ختم کیا جائے, تمام تر تفرقوں سے بچ کے, تمام تر نالائشوں سے ہٹ کے ایسا اللہ کا ذکر کرو کہ سنت مصطفیٰ بھی تازہ ہو, سنت صدیق اکبر بھی تازہ ہو, سنت حیدر کرار بھی تازہ ہو. یہ محبت مشن ہے. آپ کے سامنے صدیق اکبر خلیفہ بنے, آپ کے سامنے جناب عمر بنے, آپ کے سامنے عثمان غنی بنے, یہ نظر علی کے سامنے بنتے رہے ہیں. کون اس سے منحرف ہو سکتا ہے؟ سب اس کو مانتے ہیں. کہیں اگر آپ چاہتے تو یہ بات واضح ہے, علی کسی کے آگے جھکنے والا نہیں, نہ زبردستی کو جھکا سکتا. یہ تھوڑے دل کی, ایک کم علم کی ایک عبارت ہو سکتی ہے, ایک شان, کہ وہ علی کی شان میں کمی بیشی کرے. ہمارا علی تو وہ ہے کہ شب معراج میں جب آقا سدرۃ المنتہا کراس کرتے ہیں, اور شارٹ کروں گا, جب ہم کلام ہوتے ہیں, اور وہی منظر جو میں اکثر کہتا ہوں ما ضل صاحبکم وما غوا, کہ اے مومنوں تمہارا صاحب جو ہے اتنی پی پی کے بھی یہ مست تو رہا مگر لڑکھڑایا نہیں. اس مقام پہ صاحب کوکب دری فی فضائل علی میں معتبر حوالوں سے لکھتا ہے کہ آواز آتی ہے, آپ ہم کلام ہو کے جب واپس آتے ہیں, صحابہ پوچھتے ہیں کہ یہ آواز جو کلام ہوا کس زبان میں ہوا, کس زبان میں ہوا؟ فرمایا عربی میں ہوا. میں نے پوچھا مولا تو عربی میں کیوں بول رہا ہے؟ کہا محبوب تیری جو زبان ہے, تیری جو زبان ہے. اب محب اور محبوب کی یہ بات ہو رہی ہے, محب اور محبوب کا یہ سلسلہ کلام جاری ہے, اور محب اور محبوب
عاشق و مطلوب جب بات کر رہے ہو تیسرا کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ عظیم ترین وقت اللہ اور رسول کے لیے واحد، ایک واحد عظیم ترین وقت تھا جو جس سے آقا علیہ السلام بھی مولا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قریب ترین تھے، کعبہ قوسین او ادنا، اور اس سے بھی کم تر، 2 تیروں سے بھی کم تر آپ قریب تھے، بہت بہترین دن آپ کے لیے بھی تھا، اور اللہ کے لیے جبکہ وہ دلوں میں رہتا ہے، قریب ہے، مگر جو اتنا جو اس نے اہتمام کیا معراج کا، تو اس کے لیے بھی وہ دن سب سے عزیز ترین تھا۔ تو اس وقت محبوب اور محب مل رہے ہیں، تیسرا کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن پوچھا گیا کلام کیسا تھا، کہا عربی میں، کہا کیوں، کہا کہ یہ محبوب کی زبان ہے۔ تو پھر آواز کس کی تھی؟ وہ دہن سے پاک، بدن سے پاک، جسم سے پاک، آواز عربی بول رہا ہے، اور آواز کس کی تھی؟ مولا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آواز بو تراب کی تھی۔ میں نے قرآن پڑھا قل هو اللہ احد کہ اللہ ایک ہے، ثابت کیسے ہوا؟ جب علی بیت اللہ میں پیدا ہوا ثابت ہوا کہ وہ ایک ہے۔ کیوں؟ علی کو وہاں پیدائش کے وقت ماننے والے کچھ اور مان سکتے تھے، جیسا کہ ایک اللہ نے مثال قائم بھی کی نوسیری کی کہ اس نے رب ہی مان بیٹھا، رب ہی مان بیٹھا، کیونکہ آیا جو رب کے گھر سے تھا، مان بیٹھا رب وہ۔ لیکن قل هو اللہ احد کا معنی گڑبڑ ہوتا ہے، قرآن کا معنی گڑبڑ ہوتا ہے، علی کے آنے سے مسئلہ حل ہوتا ہے۔ اب آپ آئیں گے اس طرف سوچیں گے آپ کہ قل هو اللہ احد کہاں، مولود کعبہ کہاں؟ کیوں؟ اس کو رب مان لیتے اور مانا بھی گیا، اللہ نے یہ بھی دکھایا کہ ایسا بھی میں کروں گا، اللہ کے امر کے بغیر نوسیری نہیں بنا۔ اس نے کہا کہ ایسا تم سب مانتے، اس کو رب مانتے اور خدا مانتے، لیکن چونکہ اس کی پیدائش ہوئی ہے لم یلد ولم یولد میں ہوں، لم یلد ولم یولد میں ہوں، اللہ احد ثابت ہو گیا، اس کی پیدائش جو ہوئی ہے اور بہت دنیا یاد رکھے گی کہ بیت اللہ میں ہوئی ہے، لہذا یہ اس بلندی پہ بھی بولتا ہے، رب نہیں ہے، کیونکہ پیدائش بیت اللہ میں ہوئی ہے، مولود کعبہ ہے۔ ولادت ہوتے ہی شرک کے پڑخچے اڑ گئے، اگر شاید ایسا معاملہ نہ ہوتا تو ساری دنیا رولے میں پڑ جاتی۔ شافعی نے کہا مجھے پتہ نہیں چلا کہ میرا رب اللہ ہے یا علی ہے، لیکن مولود کعبہ بنا کے شرک کے اوپر بند کر کے مہر میرے اللہ کریم نے لگا دی ہے۔ اس نے کہا لم یلد ولم یولد تو میں ہوں، یہ جو پیدا ہوا ہے یہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ مانیں گے خدا اس طرح کہ اس کے اوصاف کچھ عجیب ہوں گے کہ اگر نبی سے پوچھیں گے کہ کون بولا، نبی کہے گا علی بولا، تو بند نیچے پڑ جائے گا رولا۔ تو اس رولے کو ختم کرنے کے لیے علی بھی بول گیا، مصطفیٰ نے بول کے بتا بھی دیا، مگر شرک ثابت نہیں ہوا، کیونکہ مولود کعبہ ہے، پیدا ہوا ہے، وہ لم یلد ولم یولد ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ آپ کی شان میں کیا اور کتنا بیان کروں، کیونکہ علی امام منستو منم غلام علی، کلندریہ سلسلے میں امام ہے ہی علی۔ سرکار غوث اعظم اپنا اپنے دست شفقت میں پکڑ کے بارگاہ مرتضوی میں حاضر کر دیتے ہیں، اور کہنے والا بے شک پھر کہہ اٹھتا ہے کہ علی امام منستو منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدائے نام علی، کہ ہزار جان جو ہے اس نام پہ قربان۔ اس علی کا تذکرہ کتنے عرصے سے آپ سن رہے ہیں، یہاں 10 دن بھی ہوا ہے،
لیکن یہ ذکر ایسا ہے کہ جب بھی چھڑے تو پتہ چلتا ہے ابھی وہاں سے یہ تمام اعمال ثابت ہو رہے ہیں، گویا حیات علی ثابت ہوتی ہے کہ جب بھی ذکر علی شروع ہو تو دل مچل جاتا ہے، حیات علی سامنے آتی ہے کہ وہ گئے کہیں نہیں، یہاں ہی کہیں ہیں، وہ یہاں ہی کہیں ہیں۔ امن کا مرکز تو بو تراب سخی ہے، ہر طرف سے تم پھر کے ایک نقطے پہ آؤ گے۔ امن کا مرکز تو بو تراب سخی ہے، سکون کی ہوا تو ادھر ہی سے چلی ہے، وہاں سے سکون کی ہوا چلی ہے۔ ہر پھول بے شک ہے انمول محمود، ہر پھول بے شک ہے انمول محمود، ہاں مولا علی پھر مولا علی ہے۔ کہاں سے بیان ہو اور کہاں جا کے ختم ہو۔ حضرت ابن عباس سے ایک روایت یاد آئی، آقا نے فرمایا اگر سب لوگ علی ابن ابی طالب کی محبت پر جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا۔ پھر کہیں گے کہاں لکھا ہے، ان کے لیے مسند الفردوس پڑھیں، المعجم الصغیر سوائق محرکہ، یعنی جلا دینے والی، ہلاک کر دینے والی، جلا دینے والی بجلی۔ یقیناً یہ بجلی ہے، دیکھ لو بجلی چمکی ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ اگر علی سے محبت ہوتی جہنم فارغ تھا۔ پتہ کیا چلا، جہنم کا معنی یہی ہے، جو علی سے مل جائے جہنم کی اس کو پرواہ نہیں ہوتی، جنت کی طلب نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ علی ہے ہی وہ چیز جہنم سے بھی دور رکھتا ہے، جنت کی خواہش اس لیے نہیں رہتی کہ علی تو خود جنتوں کا جنت ہے۔ ارے جس کا نام لو تو دین کو حیات ملے، حیات زندگی، اور جنت وہ ہے جہاں زندگی کا مزہ آئے، جہاں زندگی کا مزہ آئے تو دین کو جو حیات دے وہ زندگی کو مزہ بھی بہتر دے سکتا ہے۔ تو جنت بھی علی ہے، اور کہاں جاتے ہو؟ یہ واحد ایک ایسی کسوٹی ہے جس پہ چل کے تم اپنا ایمان بچا سکتے ہو۔ بے شک علی کو ماننے والا صحابہ سے بھی نہیں جائے گا اور کسی اور سے بھی نہیں جائے گا۔ یہ وہ واحد ایک ایسی چیز ہے کہ دونوں طرف ہمیں رکھتی، آگے میں بیان کروں گا۔ مجھے بہت پرابلم تھی مجھے سٹون کا، تو اللہ کے کرم سے اور انہی کی نظر سے، نظر ابو ترابی سے میں بول رہا ہوں۔ موضوع کافی طویل ہے، میں سمیٹ کے سمجھانے کی بھرپور کوشش کروں گا، مگر عطا انہی کی ہے۔ میں کیا کہہ رہا تھا کہ مسند الفردوس اور سوائق محرکہ، طبرانی، المعجم الاوسط، ان سب کتابوں میں یہ رقم ہے کہ آقا نے فرمایا کہ جہنم نہ پیدا ہوتا اگر لوگ علی کی محبت پر جمع ہو جاتے۔ اب اس سے آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہاں فضیلتوں کی بات نہیں ہو رہی، یہاں تو حرف آخر کی بات ہو رہی ہے، جس سے نیچے فضیلتیں ہیں کہ کون چودھری ہے، کون ملک ہے، کون راجہ ہے، کون سید ہے، کون پیر ہے، کون قریشی اور کون ہاشمی۔ یہ نیچے کے مدارج ہیں فضیلتوں کے، حرف آخر کی بات کہ جنت و جہنم کی تقسیم بھی دراصل قدم علی سے ہو رہی ہے۔ اگر تو چل کے جڑ جائے گا علی کے ساتھ تو جہنم سے چھٹکارا ہو جائے گا علی کے ساتھ، لیکن اگر نہیں جڑا تو پھر اپنے ٹھکانے کو یہاں ہی دیکھ لے، وہاں جانے کی ضرورت نہیں، ادھر سے اپنا سیٹ بکنگ ہو چکی ہے، ریزرویشن ہو چکی ہے، یہاں آ کے اپنا تم فیصلہ خود کر سکتے ہو۔ اس تسل میں آ کے، اس ضد میں آ کے، اس بغض و عناد میں آ کے اپنی ایمانوں کو تباہ کرنا کہاں کی یہ لیاقت ہے؟ یہ تو انتہا کی بے وقوفی ہے۔ ضد سے نکلو، میری نہ مانو، رسول کی مانو۔ ضد سے نکلو، ان مناظروں سے، بے تکے مناظروں سے نکلو جنہوں نے آج تک لوگوں کو گمراہ کیا ہے، کسی کو سیدھا راستہ نہیں دکھایا۔ ان تمام عداوتوں کو چھوڑو۔ اگر سچی محبت ہو محمد کریم سے تو آپ کے جو گھر والے ہیں ان سے محبت ہو جاتی ہے۔ پتہ چلا ہم ادھر کے ہی اصل نہیں ہیں، ہم سرکار کے ہی کچھ نہیں لگتے۔ اگر ان کے ہم کچھ لگتے ہو
تو ہم کو تو ان کے در کا کتا بھی اگر باہر آئے تو وہ بھی قابل زیارت ہوگا، کیونکہ رسول کو تو دیکھا ہے۔ ظلم کی انتہا ہے، کربلا وفا ہو گیا، دین زندہ کہاں سے ہو گیا، سب کچھ بھول گئے۔ وہ کون تھے؟ انہی جیسے لوگ ہیں، یہی ذہن تیار کرنے والے۔ بے شک صحابہ کو بھی سلام ہے، لیکن اس بات کو مد نظر رکھ کے تذلیل اہل بیت کرنا یہ بہت بڑی ضلالت و گمراہی اور کفر کی بات ہے۔ اس کا رسول سے کوئی تعلق نہیں، جو آل رسول سے کٹ گیا، جو ہٹ گیا یہاں سے وہاں سے بھی ہٹ گیا۔ آپ نے حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فتح الباری میں بھی ہے، مسند الفردوس میں، آپ نے مزید فرمایا ہر نبی کا وصی اور وارث ہوتا ہے، میرا وصی اور وارث علی ہے۔ واضح بات ہے۔ اب وہ وارث اور وصی کیا ہے؟ اور لوگ اپنی تشریح کرتے ہیں، ہم وہ کریں گے جو علی نے ہمیں عطا کی، ان کو جو کچھ ملا وہ عطا کریں، ہمیں جو ملا ہم وہ عطا کریں، ہم وہ بولیں گے۔ اس کے لیے اس حدیث کی طرف ہمیں آنا پڑے گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا علی انت صفی و امینی، کہ اے علی تو میرا صفی بھی ہے اور تو میرا امین بھی ہے، تو میرا صفی بھی ہے اور تو میرا امین بھی ہے۔ اور اس بات پہ ہم دیکھتے ہیں کہ صفی کون ہوتا ہے، اس کی ذرا وضاحت آپ سن لیں، اس سے آگے پھر میں یہ بیان کروں گا کہ امین کیا ہے اور آپ صفی ہیں تو کیا ہیں، اور پھر وصی ہیں تو کیا ہیں۔ انہی تینوں چیزوں پہ میں بحث کروں گا، سمجھنے کی کوشش کرنا، یہاں پہ پورا مقصد اور مطلب حل ہو جائے گا کہ صحابہ اور اہل بیت کتنے لازم و ملزوم ہیں، دونوں کتنے لازم و ملزوم ہیں، اور ہمیں دونوں کتنے پیارے ہیں، اور ہمیں صحابہ کا پیار بھی کہاں سے ملا؟ در علی سے ملا، یہ ثابت ہوگا۔ اہل سنت کون ہے؟ جو سنت کی پیروی کریں، اور سنت میں جو کچھ ہوا اس پہ تو ہم چل ہی نہیں رہے، اس پہ تو ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا، اور ہم تول اور تکڑی لے کے بیٹھ گئے ہیں ان کے مقامات کو ماپنے کے لیے۔ انتہائی ذلت ہے مسلمانوں کی یہ۔ کافر تمہارے اوپر پاؤں رکھ کے بیٹھا ہے تمہارے سروں پہ، اور بے وقوفو تم آپس میں دونوں کا موازنہ کر رہے ہو۔ بہت ہی بغیرتی کی یہ بات میں کہوں گا، کسی اہل ایمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ صحابہ اور اہل بیت کو ماپنا شروع کر دے، وہاں کہیں بھی کمی نہیں ہے۔ میں نے کہا ہر پھول ہے بے شک انمول معمود، مگر ہاں مولا علی، پھر مولا علی۔ ارے کیوں مولا علی ہے، یہ آگے میں بیان کروں گا، ثابت ہوگا کس طرح کہ آپ نے فرمایا یا علی انت صفی و امینی، کہ اے علی تو میرا صفی ہے اور میرا امین ہے۔ اول تو یہ جس کو حضور کہہ دیں، ہاں ہاں ہاں، ارے مالک کونین کہہ دے، پھر شرم کی بات ہے، انسان پھر بھی نہ سمجھے۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ امام نسائی نے ایک پوری کتاب خصائص علی لکھی ہے، یہ خصائص علی میں لکھا ہے، امام نسائی نے لکھا ہے۔ یہ ایسے عام کتابوں کی بعد میں آنے والے بے تکے ملا کی بات نہیں ہے، یہ وہ اہل علم صاحب فضل بندہ اس نے اس کو لکھا ہے۔ اہل سنت مانتے ہیں امام نسائی سے کوئی جا نہیں سکتا، گھبرا تو سکے گا آج، جا نہیں سکے گا۔ تو وہ اس کا حوالہ دیتے ہیں امام ابن اسیر الجزری کا، وہ قول بیان کرتے ہیں کہ کسی شخص کا صفی وہ ہوتا ہے جو اپنی محبت کو اس کے لیے خاص کر دے۔ دیکھ لو کیا بات ہے، جو اپنی محبت کو اس کے لیے خاص کر دے وہ اس کا صفی ہے۔ واہ علی تیری عظمت کو سلام، تو میرے نبی کا صفی ہے، تو نے ہر محبت کو ہٹا دیا، پورے کا پورا اپنا آپ نثار کر دیا مصطفیٰ پہ، تو نبی کا صفی ہے۔ ہر محبت کو چھوڑ کے صرف ایک کو پکڑے وہ صفی ہے۔ امام الجزری کہتے ہیں، علامہ ابن اسیر الجزری کیا کہتے ہیں کہ صفی وہ ہے کہ ساری محبتوں پر ایک اپنے یار کی محبت کو غالب کر لے۔
یہ ہوا صفی. اب آپ اندازہ کریں کہ وہ علی نے نہیں کہا صفی، نبی نے علی کو صفی کہا. اس پہ بحث کروں بڑی لمبی ہوگی، تھوڑا وہ اس میں بھی رفڑ میں تھوڑی فرصت لی ہے اسی درگاہ سے بولنے کے لیے. اچھا، صفی کس نے کہا اور کس کو کہا، کیوں کہا؟ اس پہ اگر بات ہوئی تو بات بڑی لمبی ایسی ہوگی کہ پوری کائنات میں فرش سے عرش تک ایک علی نظر آئے گا، اور یقیناً علی سے علی العظیم تک پہنچو گے. پھر بات ادھر جائے گی، کہنے والا نبی ہے، وما ینطق عن الہوی، جو خود نہیں بولا، زبان سے رب بولا ہے، کہنے والا وہ ہے. اور کس کو کہا ہے؟ جس کی آواز سر عرش سن کے آیا ہے، جس کی آواز کو لامکان سے سن کے آیا ہے. کہیں گے کہاں لکھا ہے؟ کوکب دوری جا کے دیکھو. اور مستند 3 حوالوں سے اس نے لکھا ہے. اس کی آواز کو سن کے لے، ارے یہاں کون بول رہا ہے اور وہاں کون بول رہا ہے؟ نہیں سمجھے، بات نہیں سمجھے. علی سے علی العظیم، نبی بول رہا ہے بین السطور، اس کی رحمت نازل ہو رہی ہے، رحمت کا ظہور ہو رہا ہے. دہانے مصطفیٰ سے، اس خوشبودار زبان سے مہک نکل رہی ہے. اور علی کیا کہہ رہا ہے؟ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دی، ان کی مہک نے. ارے صفی کہہ رہے ہیں. اور کیا وزن ہے؟ نبی، علی، صفی، وسیع. وزن کیا بنتا گیا؟ نبی کی زبان سے رب کی رحمت کا نزول. فرمایا تو صفی ہے، انت صفی جی. یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، صفی جی، تو میرا صفی ہے، کسی اور کا نہیں. آج ایک مومن نہیں کہہ سکتا کہ میرا نہیں، اس کی محبت اسی کے لیے تھی. اب تو ان سے محبت کر، مر ادھر. اے علی تو میرا صفی. اور نبی نے کہا، اور اس کو کہا جس کی آواز اوپر سنی تھی. کیا بات ہے جی. اللہ. پھر صحابہ نے پوچھا کہ ایسا کیوں علی کی آواز میں؟ وہ پیچھے جو میں بات کر رہا، کہا کہ اے محبوب، میں نے تیرے دل میں سب سے بڑھ کے جو محبت دیکھی ہے وہ علی کی دیکھی ہے، وہ علی کی دیکھی ہے. اس وجہ سے میں نے اس ادا میں بات کی ہے، اس آواز میں بات کی ہے، کیونکہ وہ آپ کو پسند ہے، اور جو پسند ہو اس کی آواز بھی پسند ہوتی ہے. ارے یہ محبت مشن نہیں تو کیا ہے؟ معراج اسی مہینے میں ہوئی، علی بھی اسی مہینے میں آیا. آپ کو پتا ہے آج 13 رجب، ایک عجیب اتفاق بھی آج ہو گیا کہ آج ہم نے سیچرڈے نائٹ رکھی تھی یوم علی کے لیے. رجب کا مہینہ ہے، یعنی ہفتے کی رات کو ہم نے یوم علی کے لیے مقرر کیا. بعد میں پتہ چلا کہ آج ہے بھی 13 رجب. ایسے ہے غالباً آج ہے بھی 13. کیوں؟ دن 12 رات 13. آج ہے بھی 13 رجب. یہ عجیب حسن اتفاق ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ محفل میرے علی اور نبی کو پسند آ گئی ہے، یہ ان کی نظر میں ہے. آج نہیں، معاشر میں کہہ سکیں گے کہ 13ویں رجب تھی، اے محبوب تیرے محبوب کا ذکر میں نے کیا تھا اور ان سب نے سنا تھا. اور اگر ذکر علی عبادہ یہ حدیث صحیح ہے تو پھر آج گج وج کے ذکر تو یہاں کلندریہ محفل میں ہوا ہے، کسی نے بھی نہیں. بہت اچھی منقبت انہوں نے پڑھی. اس سے پہلے وہ عالمگیر صاحب پڑھ رہے تھے، اس کے علاوہ یہ جو ہیں عمر، حافظ عمر صاحب، انہوں نے پڑھی. کسی نے بھی، انہوں نے بیان بھی ایسے کیا مولانا صاحب نے. تو یہ کیا ہے؟ یہ 13ویں رات رجب کی حسن اتفاق ہے. اتفاق کہاں ہوتا ہے؟ جہاں دو چیزیں ملیں، اور جب ملتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے محبت ہے. تو محبت مشن ہو تو حسن اتفاق ہو جایا کرتے.
کہنے والا نبی ہے، جس کی زبان سے بولتا رب جلی ہے، اور جس نے بات سنی وہ صفی ہے۔ اور صفی کون ہے؟ جس کے لہجے میں صدائے رب جلی ہے۔ حکمت رب جلی عطا کس پہ ہوئی؟ صفی پہ، یعنی حکمت رب جلی عطا ہوئی کس پہ؟ جناب بر مولا علی، جو کہ خود صدائے رب جلی بن کے آقا علیہ السلام نے سنا۔ تو آپ نے فرمایا کہ انت صفی و امینی، کہ اے علی تو میرا صفی ہے اور میرا امین ہے۔ صفی میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہر ایک چیز سے کٹ جائے اور ایک ہی طرف جڑ جائے، صرف اسی کی محبت ہو، وہ صفی ہے۔ علی مبارک ہو تمہیں کہ تمہیں کون سا مقام خود حضور انور دے رہے ہیں، مالک کونین دے رہے ہیں۔ اس دن کیا خوشی کا عالم ہوگا آپ کے لیے کہ اتنا بڑا ٹائٹل آپ نے دے دیا۔ بے شک ایسے شخص کا ہونا واقعتاً اگر محبت پہ کوئی آ جائے تو جہنم سے تو دور جائے گا، کیونکہ آقا کا صفی ہے۔ حدیث وہ بھی سچی ثابت ہوتی ہے۔ بعض کہہ دیتے ہیں نا یہ غریب ہے یا ضعیف ہے، تو یہ بیچارے ساری عمر غریب بھی رہے اور ضعیف بھی رہے۔ ذکر امیر علیہ السلام نے کرنے اور سننے والوں کو امیر بنا دیا، اور امیر سے جو دور رہا وہ غریب ہی ہوگا، وہ غریب ہی ہوگا۔ تو آپ نے کیا کہا کہ اے علی تو میرا وسیع ہے اور صفی ہے، اور تو میرا امین ہے۔ اب صفی کا معنی تم نے سن لیا یہاں تک، آگے میں آؤں گا کہ امین علی جناب علی علیہ السلام کو کرم اللہ وجہہ کو کس طرح بنایا گیا؟ 3 وجہ سے بنایا گیا۔ امام نسائی لکھتے ہیں کہ قرآن کریم اس کے آپ امین ہیں، خلافت اس کے آپ امین ہیں، ذریت نبوت اس کے آپ امین ہیں۔ 3 طرح سے آپ امین ہیں۔ صفی پہلے ہوئے، امین بعد میں ہوئے، یہ ذہن میں رکھنا۔ کیوں؟ صفی محبت کا مقام ہے۔ جب محبت میں عروج حاصل ہوا، فنا فی الرسول ہوئے، فنا فی اللہ ہوئے، بقا کی منزل پائی، بقا میں صفی ٹھہرے، مقام بقا میں صفی ٹھہرے۔ جب سب کچھ مل گیا اب امانت تو اسی کی ہوتی ہے نا، اور کون ہو سکتا ہے؟ اے علی تیرے سامنے۔ ہاں علی تو پھر علی ہے، سب پھول مقدس ہیں، لیکن ہاں علی تو پھر علی ہے۔ کس طرح کہ صفی بھی ہے، وسیع بھی ہے اور امین بھی ہے۔ امین 3 طرح سے، قرآن کریم، خلافت، ذریت نبوت، یہ 3 طرح سے آپ امین ہیں۔ یہ کس طرح ثابت ہو؟ قرآن کے کیسے امین ٹھہرے؟ حضرت یہ امام عبدالرزاق سنانی کی روایت ہے، اور حضرت اکرمہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کی گئی تو حضرت علی گھر میں رہے۔ حضرت عمر کی ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ حضرت ابو بکر کی بیعت سے پیچھے رہ گئے؟ جواب دیا جب حضور کا وصال ہوا تو میں نے قسم کھائی کہ فرض نمازوں کے علاوہ کندھے پہ چادر رکھ کے میں باہر نہیں جاؤں گا، ہاں جب تک قرآن کریم کو میں جمع نہ کر لوں، کیونکہ مجھے قرآن کے ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ آپ آئے، اس کے بعد جب وہ سارا آپ تکمیل کر چکے تو پھر آپ نے آ کے صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس کو لکھا ہے امام عبدالرزاق سنانی نے۔ اچھا، بیعت سے بعد میں آپ نے کی، اس میں بہت سارے خلفشار پیدا ہوئے کہ لیٹ ہوئے یا یہ ہوا یا یہ ہوا۔ جو علی کام کرتا ہے مجبوری سے نہیں کرتا، یہ آپ ذہن میں رکھنا، وہ علی ہے مظہر العجائب اور اسد اللہ الغالب علی کل غالب، علی کل غالب مان کے میں مجبور نہیں مانتا، کم از کم وہ وجہ قرآن تھی، علی و مال قرآن، مجبوری نہیں، علی و مال قرآن، القرآن مال علی۔ حدیث ہے کہ علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ، یہ مجبوری تھی، قرآن کو بچانا تھا۔
تمہیں علی قرآن دے کے گیا ہے. یہ مجبوری تھی. قرآن حکم تھا کہ یہ قرآن کے ساتھ ہے. کیوں نہ رہتے؟ بیعت تو بعد میں ہو سکتی تھی. اگر علی بیعت نہ کرتے تو شاید کوئی بھی نہ کرتا. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. اگر ایک ہند الولی کی نظر 90 لاکھ کو مسلمان بنا سکتی ہے تو ہند الولی تو غلام از غلامان علی ہے. علی کی نظر 90 لاکھ نہیں 90 کروڑ صحابہ کو بھی وہ سیدھا رکھ سکتی تھی, رائے راست پہ رکھ سکتی تھی. اگر ایک ولی کہیں سے گزرا تو سب جھوم رہے ہیں, پیچھے دوڑ لگا رہے ہیں ہزاروں کے صاحب. ارے اگر علی گزر جاتا تو سارے صحابہ مسجد کو چھوڑ کے, ہر خلیفہ کو چھوڑ کے پیچھے دوڑ جاتے. ان کے خادم, ان کے در کے کتے اگر نظر اٹھائیں تو دل میں اللہ آباد ہو جاتا ہے. مردہ زندہ میرے غوث اعظم نے کیا. جو علی کا بیٹا ہے, غلام ہے, اور علی اگر چاہتا تو کوئی اور کچھ کام کر سکتا تھا. حضور نے بلایا نادے علی مظہر العجائب, ساری گردنیں ہوتا بھاگ گئے سارے. مسلمانوں کو فتح ہوئی. ثقلین کی عبادت سے بڑھ کر جس کی ایک تلوار کی ضرب ہے وہ خود کیا ہوگا. تم نے علی کو اتنا کمزور اور کم ترین سمجھ لیا. انتہائی بے وقوفی, انتہائی بے وقوفی. وہ مجبور نہیں تھا. اسد اللہ الغالب علی کل غالب میں مانتا ہوں, ہو بھی شیر ہو بھی غالب, ہر غالب پر غالب. تو وہ مجبور ہو نہیں, قرآن کی مجبوری تھی. قرآن کو جمع کر رہے تھے, بچایا قرآن کو. تو یہ امینی میرا امین ہے, میرے قرآن کی حفاظت مولا علی تو نے کرنی ہے. ہوئی حفاظت, بعد میں بیعت ہوئی. اس سے آگے پھر امام رضا سنانی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ابن ابجر کے حوالے سے کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب بیعت ہو گئی تو ابو سفیان جو تھا یہ مولا علی کے گھر آیا. اس نے کہا کہ یہ بڑا معاملہ غلط ہو گیا ہے. قریش میں ہماری بڑی ٹار ہے, ہم بڑے چودھری ہیں, بہت بڑے ہیں ہم, بڑی ہماری بات تھی, لیکن خلافت قریش میں صدیق اکبر کی طرف چلی گئی. حالانکہ قریش میں تو ہم بڑے اعلیٰ ہیں, اہل بیت ہیں, آپ یعنی کہ آپ بہت اعلیٰ ہیں, اہل بیت میں ہیں, تو خلافت تو ادھر چلی گئی. یہ تذلیل ہو گئی ہے. قریش میں جو ہے عزت کا عرف آ گیا ہے. تو عربیوں میں یہ ویسے بڑا ایک تکبر تھا, نسلی تکبر, اور یہ بہت زیادہ تھا. تو مولا علی نے کہا اے ابو سفیان تو ہمیشہ اسلام کا دشمن رہا ہے. یہ الگ بات ہے کہ تو اسلام کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکا. یہ بات ذہن نشین کر لے کہ بے شک ہم عمر کو خلافت کا اہل سمجھتے ہیں. المصنف لعبد الرزاق درج ہے اس میں, امام نسائی نے بھی درج کیا اس کو. ہم اس کو خلافت کا اہل سمجھتے ہیں. دو چیزیں ثابت ہوئیں, امین قرآن کے, امین خلافت کے. میں نے کہا آپ نہ کرتے بیعت, اگر آپ نہ کرتے تو شاید بیعت میں کیا تضاد, وہ خون خرابہ ہوتا, اور اوائل اسلام کا دور پورا اسلام اس میں پتہ نہیں کیا اس میں بنتا. گرچہ میرے نبی کا طریقہ تھا اور اللہ کا اپنا ایک امر, شاید وہ قائم چاہے تو پھر بھی رکھ سکتا تھا, اس کو تو مجبوری نہیں. لیکن آپ ذرا سوچیں, اپنے ذہنوں کو اس دور میں لے کے جائیں جب تھوڑے مسلمان تھے اور سرکار کا وصال مبارک ہوا, ظاہری آپ نے پردہ فرمایا, اور اس وقت آپ اگر یہ جنگ و جدال یہ ایسی ہوتی کوئی شے نہ بچتی. لیکن آپ نے اہل, پھر یہ ہے کہ آپ نے اہل سمجھا, اہل سمجھتے ہوئے آپ امین قرآن کے ٹھہرے اور آپ امین خلافت کے ٹھہرے. ہر دو لحاظ سے آپ امینی, دونوں طرح سے آپ امین ٹھہرے. تیسرا آ جاتی ہے بات ذریت نبوت کی. اے علی تو میرا امین ہے. آپ نے فرمایا ہر ایک کی اولاد بیٹے سے چلتی ہے, میری اولاد بیٹی سے چلے گی, اور اس بیٹی کا امین مولا علی ہوگا. دونوں طرح سے فضیلت تو آئی قرآن اور خلافت سے, مگر ذریت میں آ کے بہت بڑا نتارا ہو گیا. پتہ چلا انا آتینا کل کوثر, ہم نے جو آپ کو خیر کثیر عطا کی تھی, عطا ہم نے کی تھی, نبھا علی نے دیا ہے.
ذریت نبوت کے امین جو ٹھہرے، کفار نے تانا دیا حضور کی اولاد نہیں ہے، فرمایا ہم نے تو کوثر عطا کی ہے، اس کوثر کے وارث اگر وہ ٹھہرا ہے اور جو وفادار ٹھہرا ہے اور جس نے نبھا دیا ہے وہ صرف مولا علی ہے۔ پھر اس ازالے کی اس شبہ جو ہے اس کا ازالہ مزید ہوتا جائے۔ مکتوبات امام ربانی مجدد الفسانی تصوف میں بہت بڑی ایک ہستی ہے، بہت بڑی شخصیت ہے، ہر مکتبہ فکر کا ان کو مانتا ہے، نقشبندی اور اس سے آگے ریلیٹڈ، اور قادری، سہروردی، چشتی ان سے ریلیٹڈ، بریلوی اور دیوبندی حضرات بھی تمام مسلمانوں میں ان کو ماننے والے ہیں۔ وہ مکتوبات میں کیا لکھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں اکتاب، یہ ان کے میں سیم عبارت پڑھوں گا، سمجھ آ رہی ہے میری باتوں کی؟ اکتاب یعنی جتنے کتب ہیں، اوتاد جتنے اوتاد ہیں، ابدال جتنے ابدال ہیں، نجبہ عام اولیاء اللہ قرب ولایت کی راہ سے واصل ہیں، اس راہ کے واصلین کے پیشوا ان کے سردار اور منبع فیض صرف حضرت علی ہیں، کیونکہ یہ عظیم الشان منصب ان سے تعلق رکھتا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ مجدد الفسانی علیہ رحمت، شیخ احمد سرہندی۔ اس راہ میں گویا رسول اللہ کے دونوں قدم مبارک آپ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے مبارک سر پر ہیں، اور خاتون جنت و حسنین کریمین اس مقام پر ان کے ساتھ شریک ہیں، اور حضرت علی اپنی جسدی پیدائش سے پہلے اور بعد میں بھی اس مقام کے ملجا و ماوا ہیں، اور آپ ہی سے ہر ایک کو فیض و ہدایت پہنچی، اور اس مقام کا مرکز ان سے تعلق رکھتا ہے، اور آپ کے بعد یہ منصب حضرت حسنین کریمین کو سپرد ہوا، اور ان کے بعد یہ منصب ائمہ عشرہ یعنی 12 امام جو ہیں ان میں سے ہر ایک کو ترتیب وار یہ حاصل ہوا۔ اس کے بعد ان کے انتقال کے بعد بھی فیض و ہدایت کا سرچشمہ یہی بزرگ ہیں، کیونکہ اطراف کو اپنے مرکز کے ساتھ الحاق کیے بغیر چارہ نہیں۔ اب آپ اندازہ کر رہے ہیں اطراف کو مرکز کے بغیر ملے بغیر چارہ نہیں ہے۔ گویا نبوت جہاں ختم ہوئی وہاں سے ولایت شروع ہوئی، بظاہراً خلافت اولین صدیق اکبر کی، ایسے کوئی شک نہیں، دوم جناب عمر، سوم جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہم رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور آخر میں آپ ہیں، لیکن ولایت کی خلافت کے جو سرتاج ہیں اس دن سے لے کے آج تک یہی ہیں اور یہی رہیں گے۔ اس بات پہ جس کو جو کچھ ہو بے شک ہو، مجدد الفسانی سے جو انحراف کر رہا ہے وہ کون سا سنی ہے، وہ کون سا صاحب تصوف ہے؟ اول تو آج اللہ ماشاءاللہ صاحب تصوف چلے گئے، بک بک رہ گئی، تصوف چلا گیا، ورنہ صاحب نظر ہو اور علی کے در سے دور ہو، یہ کہاں لکھا ہے؟ صاحب نظر ہو، صاحب درد ہو، علی کے در سے دور نہیں جائے گا، جہاں بھی جائے گا وہ میگنٹ کھینچ کے ادھر ہی پھینکے گا اس کو، کیونکہ اطراف کو تو کہیں سکون ہی نہیں ہے، مرکز کو سکون ہے، یہ سکون کی ہوا ادھر سے چلی ہے۔ امن کا مرکز تو بو تراب سخی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر نظر والا ہو تو اس کے لیے تو کوئی معاملہ گنجائش ہے ہی نہیں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جب علم کی یہ تماشے اور یہ دلیلیں اور عجیب منطقیں سامنے آتی ہیں کہ میں جانتا ہوں، جب میں جانتا ہوں تو اور کی وہ سنتا نہیں ہے، جب اور کی نہیں سنتا تو اس نے پڑھا کس سے ہے؟ اور سے پڑھا ہے۔ ارے اور کا پڑھا ہوا تو رد ہو گیا، تجھ کے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں۔ دیکھیں نا، میں جانتا ہوں میں کہوں، لہذا میں نے کسی سے نہیں لیا، تو علم تو کسی سے آتا ہے، تو جب کسی سے نہیں لیا میرے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں، تو اس کی یہی مثال ہے کہ میں والے نے یہ شور مچا رکھا ہے، ورنہ اگر جس نے میں پر کنٹرول کیا ہے اور میں اس کی میں کو پا لیا ہے، وہ ہمیشہ علی کا تھا، علی کا ہے اور علی کا رہے گا۔
اب یہ آپ کے سامنے بات واضح ہو گئی. کوئی بھی آپ سے پوچھے آپ بلا دھڑک بلا شک و شبہ خواتین میں سے بھی اور جینٹس میں سے بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ مجدد الفسانی کا ایمان یہ تھا اور ان کا عقیدہ یہ تھا. کتنے عقیدے تھے؟ کیوں تھے؟ جب دل کی نگاہ کھلی تو علی نظر ہی تب آتا ہے. علی نظر ہی تب آیا ان کو. پھر اس سے بڑھ کے آگے میں آپ کو بتاؤں، حضرت جنید بغدادی نے بھی یہ کہا کہ اصول و بنا میں ہمارے شیخ علی المرتضیٰ ہیں. اور مزیداری کی بات، دیوبندی حضرات کے ایک زبردست عالم دین گزرے ہیں، وہ لکھتے ہیں، مختصر کر رہا ہوں، شاہ ولی اللہ کے بہت سارے حوالے ہیں لیکن اس طرف شاہ اسماعیل دہلوی اپنی کتاب صراط مستقیم میں لکھتے ہیں، مشہور کتاب ہے. لکھتے کیا ہیں کہ حضرت علی کے لیے شیخین پر ایک گنا فضیلت ثابت ہے، اور وہ فضیلت آپ کے فرما بداروں کا زیادہ ہونا، یعنی کہ علی علی کرنے والے وہاں بھی زیادہ ہوں گے. صراط مستقیم شاہ اسماعیل دہلوی لکھ رہا ہے. کتنی دلچسپ بات ہے. اگر ہم کہیں تو ہم کہیں گے، اگر وہ کہیں تو بڑا تعجب ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں تو ہم لگاتار جڑے آ رہے ہیں تو کہتے ہیں، تو پتہ چلا جو جڑا ہے اس کا کہنا ٹھیک ہے لیکن وہ متعجب نہیں ہے، یعنی باعث تعجب نہیں ہے. لیکن کوئی کٹا ہوا یہ بات کہہ دے تو اس پہ تعجب ہے. پتہ یہ چلا کہ کہیں اس پہ کچھ راز کھلا ہے تب اس نے کہا ہے، کچھ اس کو عطا ہوئی ہے رب کریم کی بارگاہ سے، یہ اس کو استعداد حاصل ہوئی ہے کہ اس نے یہ کلام لکھ دیا اور کہہ دیا. کیا کہا؟ حضرت علی کے لیے شیخین پر گونا فضیلت ثابت ہے، اور وہ فضیلت آپ کے فرما برداروں کا زیادہ ہونا، اور مقامات ولایت بلکہ قطبیت و غوثیت ابدالیت اور انہی جیسے باقی مقامات آپ کے زمانہ سے لے کر دنیا کے اختتام تک آپ ہی کی وساطت سے طے ہوتے ہیں. اب آئی بات سمجھ میں؟ انتہائی حیرت کی دنیا ہے. مقامات باطنیہ اب بھی طے میرا مولا علی نجف اشرف سے کروا رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. بہت میں اس آدمی کی تعریف کروں گا کیونکہ جس نے میرے مولا کی تعریف کی ہے میرے لیے لازمی ہو گیا ہے کہ اس بندے پہ کہیں علی کی نظر پڑی ہوگی، تو کم از کم امت کے لیے ایک بہترین یہ چیز چھوڑ گئے. جس کو جو مقام ملا یا ملا ہے یا ملے گا انہی سے یہ مقامات طے ہو رہے ہیں. علامہ لکھ رہے ہیں. یہ آگے لکھتے ہیں، اور بادشاہوں کی بادشاہت اور امراء کی امارت میں آپ کو وہ دخل ہے جو عالم ملکوت کی سیر کرنے والوں پر مخفی نہیں. بہت گہری بات ہے، بہت گہری بات ہے. تھوڑا جس کا مطالعہ ہوگا یا جس نے کہیں کسی درویش کے تھپڑ کھائے ہوں گے، زانوے تلمس طے کیے ہوں گے، کئی زیادہ ہی طے کر جاتے ہیں، وہ نہیں، زیادہ مقام اوپر بڑھ جاتا ہے، مڑ کے شیخ بھی نظر نہیں آتا. اللہ پاک ایسوں سے بچائے. وہ جیسے آپ نے کہا نا جو راہ سے ہٹ گیا وہ کفر ٹھہرا. یہ کیا تیرا بھی عجیب اے صوفی مکر ٹھہرا، جو راہ سے ہٹ گیا یقیناً کفر ٹھہرا. تو کیا آپ نے کیا کہا، اس بات کو ذہن میں رکھے. میں پھر دہراتا ہوں، میں منوان انہی کا وہ پڑھ رہا ہوں ان کی عبارت سے. اور بادشاہوں کی بادشاہت میں اور امراء کی امارت میں آپ کو وہ دخل ہے جو عالم ملکوت کی سیر کرنے والوں پر مخفی نہیں. پتہ چلا جو عالم ملکوت کا سیاح ہے وہ علی کو جان سکتا ہے. شاہ اسماعیل دہلوی لکھ رہا ہے. تو یہ قلم و دوات کام نہیں دیتے، اور آنکھ اور کتابیں کیوں، عالم ملکوت کا سیاح بن جا، پھر تجھے پتا چلے گا کہ مقام علی المرتضیٰ کہاں ہے، کیا ہے. اس کے لیے وہ سیر چاہیے.
اور سیر کے لیے شیخ کامل چاہیے، اور شیخ کامل کے بعد ذات کی نفی چاہیے، اور نفی میں جب بقا ملے گی اس وقت تو خدا کا نور ہی ہوگا، تو نہیں ہوگا۔ پتہ چلا کہ جب خدا کا نور غالب آ جائے گا اس وقت حقیقت ابو تراب ظاہر ہو جائے گا، علی سے علی العظیم تک۔ اگر سمجھ آئی ہے میری بات، سوائق محرکہ کی ایک اور روایت، حضرت عمر نے ارشاد فرمایا اشراف سادات سے محبت اور مودت کرو اور ان کی عزت نفس کے بارے میں احتیاط سے کام لو، اور جان لو کہ کوئی شرف و مرتبہ ولایت علی کے بغیر پورا نہیں ہوتا۔ سوائق محرکہ ابن حجر ہیثمی مکی اپنی کتاب سوائق محرکہ میں لکھتے ہیں، حضرت ابن المسیب بیان کرتے ہیں اس روایت کو کہ جناب عمر نے یہ کہا کہ کوئی بات ہی نہیں، علی نہ ہو تو بات ختم ہے، علی آئے تو بگڑی بات بن جاتی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں مقام علی کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے، اور آج کا یہ جو چپکلش کا دور ہے، تمام مسلمان جو دست و گریبان ہیں اس سے ہمیں بچائے، اور اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ آدمی ملے، پیار سے بات کرے، سمجھنے کی کوشش کرے، اللہ پاک اس پہ کرم کرے گا۔ یہ مناظرے اور یہ حجتیں اور یہ اعتراضات، یہ اپنی قبر کو تم تنگ کر رہے ہو، بلا شک و شبہ سوچ لو جہنم اسی کا ہے جس کا علی نہیں ہے۔ اگر حدیث کو ہم مانتے ہیں، سنی ہیں، سنت پہ چلتے ہیں، تو سنت تو یہی ہے جو آپ نے کہا وہ آپ نے کیا۔ آپ نے ہر جگہ پہ جناب علی المرتضیٰ کو اپنے ساتھ رکھا، لخم کا لخمی کس کو کہا، اور ایک جگہ پہ کہا انا منی وانت منک، یہ بھی آپ کی ایک جگہ پہ حدیث ہے، حوالے کے ساتھ موجود ہے یہاں، کہ میں تم سے ہوں تو مجھ سے ہے، کیوں؟ امین ذریت نبوت جو ہے، تو اگر بعد میں اولاد قائم ہے تو مولا علی کے دم قدم سے ہے۔ یہ کم آپ کا مرتبہ ہے؟ نظر حقیقت شناس پائی تو کیا کہوں کس ادا کو دیکھا، ہر ایک ذرے میں جلوہ فرما محمد و مرتضیٰ کو دیکھا۔ بقول شاہ اسماعیل دیلوی سیاح باطن بن جاؤ تو پھر ہر ذرے میں حقیقت آشکار ہونا شروع ہو جائے گی، اور قل هو اللہ احد کا معنی بھی تبھی سمجھ آئے گا۔ سیاہ باطن جو باطن کی سیر ہے اس میں یہی چیز واضح ہو رہی ہے کہ جدھر بھی دیکھوں ادھر علی علی ہے، علی علی ہے، جہاں علی ہے وہاں نبی ہے، جہاں نبی ہے وہاں خدا ہے۔ باطن میں کہیں دوری نہیں، ظاہر میں مجبوری ہے بیان کرنے کی، کیونکہ اس کو اگر بیان کریں تو معاملہ کسی اور سمت سفر کر جاتا ہے۔ باطن میں رکھیں تو خود تو آدمی مزے لیتا ہے، دیگر لوگ پیاسے رہ جاتے ہیں۔ پھر ان کی پیاس کا اہتمام کیسے کیا جائے کہ بیان بھی نہ ہو اور گریبان بھی نہ چاکوں۔ اب کی بہار فاصلہ شاید نہ کچھ رہے، اب کی بہار فاصلہ شاید نہ کچھ رہے، دامن کے چاک اور گریباں کے چاک میں پیاس بھی بجھ جائے، فتوے سے بھی بچ جائے۔ اس کے لیے پھر یہ ہوا کہ مولا علی نے کہا فکر نہ کرنا، میں وہ آفتاب ہوں جو ہمیشہ چمک کے رہتا ہوں، کبھی دب کے نہیں رہا، دھمک کے رہا اور چمک کے رہا۔ میں ایک ایسا طریقہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جو لوگ میرے بیعت ہوں گے وہ امام حسن بصری ہوں گے، اوروں کے ساتھ ساتھ سیدنا امام حسن علیہ السلام کے ساتھ، ان کے جو بیعت ہوئے امام حسین، ان سے جو بیعت ہوئے جناب زین العابدین، اور اسی طرح سلاسل کا آگے نزول، امام حسن بصری بھی انہی میں آئے، حسن مصنع بھی انہی سے آگے آئے۔ تو میں ایک ایسا نظام چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ فتوے سے بھی بچ جاؤ گے
اور مجھے بھی ہر ذرے میں پہچان لو گے۔ میں نے کہا علی سے علی العظیم ملتا ہے، کوئی لینے والا ہی نہیں، وہ تو مائل بعطا ہیں، کوئی لینے والا ہی نہیں۔ لیکن آپ نے کہا میں ایسا نظام دے کے جاؤں گا کہ جو لینے والے ہوں گے وہ لے لیں گے۔ تو آپ نے امام حسن جو تھے حسن بصری، ان کو جو خلافت ملی، اس سے آگے پھر جنید بغدادی اور بے شمار سری سختی، اسی طرح اولیاء کرام آگے چلتے سرکار غوث اعظم آپ کا وہ آفتاب مہتاب وہ روشن ہوا غوثیت مآب کا، اس سے پھر آگے آج تک جہاں جہاں آپ نے چاہا وہ ذرے چمک رہے ہیں، وہ روشنیاں وہ بلب چل رہے ہیں، جل رہے ہیں، بہت ساروں کو جلا بھی رہے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھو اس چراغ باطن سے جلا بھی ملتی ہے اور یہ جلا بھی دیتا ہے، یہاں جلا بھی ہے اور جلا بھی ہے۔ کیوں؟ جن کو یہ محبت مشن، یہ محبت سمجھ آ گئی، ان کا دل ہو گیا، دلوں کو جلا مل گئی۔ اور جو اس محبت مشن کو سمجھ نہ سکے، میرا نہیں، یہ غوث پاک کا ہے، یہ مولا علی کا ہے، یہ صدیق اکبر کا ہے، یہ رسول اللہ کا ہے، یہ خود خدا کا ہے۔ جو اس کو نہ سمجھ سکا، اس کے دل کو زندگی نہ ملی، وہ دل مردہ ہوا، گویا وہ دل جل گیا، تو ادھر جلا ملی ادھر جلا دیا۔ اب کی بہار فاصلہ شاید نہ کچھ رہے، کیوں؟ وہ ایسا ایک نکتہ ہی سمجھا گئے، ایسی محبت کا ایک پیالہ پلا گئے کہ وہ پیتے ہوئے گریبان کی کیا اپنی جان کی بھی سمجھو سوجھ بوجھ ختم ہو جاتی ہے۔ تو وہ ہر ایک چیز لٹا کے انسان معرفت الہی سے آشکار ہو جاتا ہے۔ ہرگز نہیں ممکن جب تک اس کا اپنا عقیدہ، اپنا مسلک، اپنا ایمان درست نہ ہو، اور وہ تب ہی ہے کہ کسی صاحب نظر کی نظر کا شکار ہو جائے اور اس سے اس کا ایسے پیار ہو جائے کہ باقی ہر ایک سے اس کا دل بیزار ہو جائے۔ بے شک وہ سمجھ لو کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں شرف قبولیت حاصل کر کے اپنی زندگی و آخرت کے مفہوم کو پا کر بارگاہ مصطفیٰ سے مستفیض ہو گیا، اور جناب حیدر کرار کے صحیح معنیوں مطالب کو پا کر، حسنین کریمین کو سمجھ کر، غوثیت مآب کے در کا اسیر ہو کر کسی فقیر کا صحیح فقیر ہو گیا۔ اللہ پاک ہمیں اس تعلیمات روحانیت پر عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نظر حقیقت شناس پائی تو کیا کہوں، کس ادا کو دیکھا، ذرے ذرے میں جلوہ فرما محمد و مرتضیٰ کو دیکھا، محمد و مرتضیٰ کو دیکھا، محمد و مرتضیٰ کو دیکھا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بات زیادہ ہوگی، علی علی کرنے والے یعنی زیادہ ہوں گے، تو دعا یہ ہے کہ میری اور آپ کے لیے اور آپ کی بھی یہی ہونی چاہیے کہ اللہ پاک، ہم علی سے محبت رکھتے ہیں، ہمارا یوم حشر علی کے ساتھ ہو، اور جو کسی اور کا ہے اس کا وہاں دیکھی جائے گی۔ پھر ارے بچو وہاں اور کچھ بھی نہیں ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ میں کہتا ہوں ہم ہیں غلام علی، سگے درگاہ علی، سگے درگاہ زہرا، سگے درگاہ حسنین اور سگے درگاہ علی۔ ہمارا حشر بھی ہو ساتھ علی کے، اور جو کسی اور کا ہے اس کا وہاں حشر ہو انشاءاللہ، پھر ہم بھی دیکھیں گے اور وہ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اگر اپنے عقیدے پہ ہمیں وثوق نہیں، اگر اپنے ایمان پہ ہمیں جذبہ نہیں، اب اپنے آپ پہ ہمیں یقین نہیں، تو پھر مسلمانی کیا ہے، یہ مومن کیا ہے، یہ سلسلے اور خلافتیں، یہ دستار، یہ ٹوپیاں، یہ کلر اور یہ ذکر، یہ داڑیاں، یہ نیاز، یہ آستانے، پھر یہ کیا ہے؟ ہمیں یقین ہے تو ہم کہتے ہیں کہ میرا حشر علی کے قدموں میں ہے، میرا حشر علی کے قدموں میں ہے، اور جس کا نہیں اس کا جہاں ہوگا وہ مجھے دیکھیں گے، میں ان کو دیکھوں گا۔
انشاءاللہ العزیز. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم.